الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ قرآن پاک کی دو آیتوں کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ایک 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے، اور ایک 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس کی روشنی میں یہ مضمون آج سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ علیہم الرضوان کی ذات کے تعلق سے اور ان کے علوم کے تعلق سے تھوڑا بہت علم ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو کیسا علم عطا فرماتا ہے اور اولیاء اللہ کو کیسا علم عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کے علم کی حقیقت کیا ہے اور اولیاء اللہ کے علوم کی حقیقت کیا ہے۔ اور خاص کر میں جو بھی جمعہ کا بیان کرتا ہوں اور جتنے بھی میری تقریریں یوٹیوب پر موجود ہیں، کئی لوگ اسے سنتے بھی ہیں اور کئی لوگوں کے میسج بھی آتے ہیں کہ ہمارے تقریروں میں زیادہ سے زیادہ تذکرہ اولیاء اللہ کا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو کسی نہ کسی ولی کی شان، کسی نہ کسی ولی کا احوال، ان کی تعلیمات، ان کے اقوال، یا ان کی ولادت کے حوالے سے یا ان کے وصال کے حوالے سے بیان کیے۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار میں سے کسی بزرگ کا اگر یوم وصال ہے، یوم ولادت ہے، یا ان کے زندگی کے حالات، یہ بیان ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بیانات ہیں ہمارے یوٹیوب پر جتنے بھی ہمیں ڈالے سے، تو اس میں یا تو میلاد کا تذکرہ ہے، یا تو معراج کا تذکرہ ہے، یا تو محرم کا تذکرہ ہے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی شان کے حوالے سے، یا مولا علی مشکل کشا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اس طرح اہل بیت اطہار میں سے یا کسی نہ کسی ولی کے حوالے سے سارے کے سارے بیانات انہی موضوعات پر ہوتے ہیں۔ تو میسج بھی آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا حاصل ہوا، اس طرح کے میسج آتے ہیں رپلائی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے تذکرے میں ذکر میں کیا ہے۔ یہ دیکھیں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے۔ 12ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھو مخاطب ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے حبیب، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جو واقعات آئے ہیں انبیاء کرام کے، اگلے گزرے ہوئے رسولوں کے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم رسولوں کی خبروں یعنی قصے، ان کے گزرے ہوئے واقعات میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں۔
کیوں سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نثبتو بیہ فؤادک، جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں۔ کیوں سنا رہا اللہ تبارک تعالیٰ؟ گزرے ہوئے اگلے انبیاء کرام کے قصے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ایک وحی کے طور پر نازل ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ وہ قصہ جو ہے نا قرآن شریف کی آیت کا حصہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب میں آپ کو یہ گزرے ہوئے رسولوں کے انبیاء اکرام کے واقعات تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تو سنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے آیت کریمہ میں، اس واسطے میں سنا رہا ہوں ما نثبت بیہ فؤادک، جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، یعنی مضبوط کرتے ہیں، آپ کے قلب اطہر کو ان واقعات کے ذریعے اور مضبوط کرتے ہیں۔ وجاءک فی ھذی الحق، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق آ رہا ہے۔ کیا رہا ہے ان واقعات میں؟ کیا ہے؟ ایک حقانیت پوشیدہ ہے۔ وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی اور بیداری آئی ہے۔ ان واقعات میں کیا ہے؟ ایمان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور ان کے قلب کو بیداری حاصل ہوتی ہے۔ کس سے؟ انبیاء کرام کے واقعات سننے سے۔ گزرے ہوئے انبیاء کرام کے واقعات، آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ جو واقعات ہیں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، وہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، اے رسول، ہم تمہیں یہ واقعات، یہ قصے کس واسطے سنا رہے ہیں؟ کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کے قلب کو تقویت ملے، ایک تقویت ملے، اور اہل ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو، اور ان کے بھی قلب اس واقعے کو سن کر بیدار ہو جائے۔ اب اولیاء کرام کے، انبیاء کرام کے واقعات سننے کے بعد، بزرگوں کے احوال سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دل کو جو ہے نا ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے، ایک تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ایک جو ہے نا نصیحت ملتی بزرگوں کے واقعات کو یاد کرنے کے بعد۔ اس واسطے اولیاء اللہ کے ذکر کو دہرانا جو ہے نا ضروری ہے۔ پھر جو 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 111، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں میں، یعنی انبیاء و اکرام کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ سمجھداروں کے لیے ان قصوں میں ایک نصیحت ہے۔ تو اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا، ان کے احوال سنانا، ان کا ذکر کرنا، انبیاء کرام کے واقعات کو دہرانا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ ایک عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کا جو ہے نا ہر لفظ عبادت ہے۔ اب اس میں چاہے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی سو آیت تلاوت کرو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی سو آیت تلاوت کرو، یا اہل بیت کی آیت تلاوت کرو، یا آدم علیہ السلام کی شان تلاوت کرو، یا یوسف علیہ السلام کی شان تلاوت کرو، یا عیسیٰ علیہ السلام کی شان تلاوت کرو، یا سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تلاوت کرو، یا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء کی، یا بنی اسرائیل کے جو اولیاء گزرے اصحاب کہف، ان کی شان تلاوت کرو۔ قرآن شریف میں یہ سارے واقعات ہیں، کون سا بھی حصہ تلاوت کرو، کون سا بھی لفظ تلاوت کرو، یہ ثواب ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ان کے واقعات، اصحاب کہف کس طرح تھے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے وقت کا بادشاہ بڑا ظلم کرتا تھا، پھر وہ چھپنے کے لیے غار میں بھاگ کر چلے گئے، پھر ان کے ساتھ ایک کتا گیا، پھر وہ کتا جو ہے نا غار کے دہانے پر بیٹھا۔ یہ تمام جو واقعہ ہے، یہ پورا ہمیں تلاوت کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ صرف ان اولیاء اللہ کا واقعہ تلاوت کرنا اتنا ثواب نہیں، ان کے ساتھ جو کتا نکلا، وہ کتے کا نام پڑھنا بھی ثواب ہے، وہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ وہ کتا نکلا، کل جو ہے نا آیا ہے سورہ کہف میں، وہ بار بار وکلبہم دہرانا۔ وہ کتا تھا، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ 4 تھے، 5واں کا کتا تھا، وہ 6 تھے، 7واں کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کا کتا تھا۔ اس طرح ان کے اولیاء کرام کے نام کے ساتھ کتا کتا کہنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ قرآن پاک میں صاف سورہ کہف میں آیتیں ہیں۔ تو اولیاء کرام سے صرف اولیاء کرام کا اور انبیاء کرام کا تذکرہ سننا، واقعات سننا اتنا عبادت نہیں، ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے جو چیزیں ہیں یا ان کے خلفاء ہیں، ان کے ساتھی دار ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں نازل فرمایا، باقاعدہ قرآن پاک میں وہ آیتیں بنایا۔ اب اس کا ہر لفظ تلاوت کرنا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس میں ایک نور ہے جس سے دلوں کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور نصیحت حاصل ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو اولیاء کرام کے تذکرے جو ہے نا اس واسطے بار بار کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا خاص کر معمول ہے کہ جتنا ہو سکے، میں تو ہر جمعہ
کسی نہ کسی ولی کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ دور جو ہے نا ہر جگہ کچھ نہ کچھ فتنہ گھسا ہوا ہے. اب لوگ جو ہے نا تصوف کا راز پیری مرید کا راز کہتے ہوئے کئی طرح کی قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں. اب کئی پیران کرام کے نزدیک یہ بات ہے کہ کئی یا یوں سمجھ لو کہ تمام صوفیاء کرام کے نزدیک ایک بات واضح ہے کہ انبیاء کرام میں اور اولیاء کرام میں ان دونوں میں علم کس کا افضل ہے، اس پر جو ہے نا ڈسکس ہوتی، بات چیت ہوتی کہ نبی کا علم اونچا یا ولی کا علم اونچا. تو وہ کس کا علم اونچا ہے اور ذات کس کی اونچی ہے اور مرتبہ شریعت کے حساب سے کس کا اونچا ہے اور طریقت کے حساب سے کتنا اونچا مرتبہ کس کا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا ان بیانات میں صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. اگر اللہ نے توفیق دی تو تھوڑا کر کے میں 3 4 یا 5 جمعہ تک جو ہے نا یہ باقاعدہ ایک سیریز کی طرح یہ بیانات چلیں گے اور اس میں یہ واضح ہو جائے گا، خلاصہ ہو جائے گا کہ انبیاء اور اولیاء اکرام کے علوم میں جو ہے نا کیا فرق ہے. تو یہ جو آیتیں میں نے جو تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے بزرگان دین، علماء کرام، فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے، پکی ہے کہ انبیاء و اولیاء کے قصوں میں صاحب فہم و بصیرت یعنی سمجھ رکھنے والوں کے لیے اور آنکھ رکھنے والوں کے لیے یعنی جس کا قلب جو ہے نا روشن ہوا ہے، ایسے لوگوں کے واسطے اس میں ایک عبرت اور نصیحت ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اور فرماتے ہیں فقہاء کرام اور بزرگان دین اور اولیاء کرام نے فرمایا کہ جتنے بھی ہمارے اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے کلمات، ان کے باتیں، ان کے اقوال اور ان کے احوال اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے اور ان کا جذبہ عین جذبہ حق ہے. اولیاء کرام کا جو ہے نا جو جذبہ ہوتا ہے، ان کا اسٹرگل، ان کا جو ہے نا دین کا کام کرنے کا جذبہ، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ، لوگوں تک حق پہنچانے کا جذبہ، اور اولیاء کرام کے باتاں انہوں بولے سے باتاں، اقوال یعنی کیا؟ انہوں بولے سے باتاں، ان کے احوال یعنی جو ہے نا ان کی ہر عادت، ان کی فطرت، ان کا بیٹھنا چلنا اٹھنا پھرنا، ان کا عبادت، ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی ان کے کام ہیں، یہ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. کون فرما رہے ہیں؟ اولیاء کرام. بڑے لوگوں بولے سے بتائیں کیا اولیاء اللہ کی باتوں کو اتنا ہلکا نہ جانو، ان کے اقوال، ان کے احوال، ان کا جذبہ، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ 29ویں پارے میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک طرف فرمایا حدیث پاک ہے کہ اولیاء اللہ کے جو ہے نا قبا کے نیچے ہیں، اس کے گنبد کے، اس کے رحمت کے سائے میں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یا اس جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ایک لشکر ہے جس سے میں دین کی وغیرہ حفاظت کرتا ہوں. یہ بڑی طویل آیت ہے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اس آیت کا آخری حصہ، کہ اللہ کا ایک لشکر ہے اور میرے اس لشکر کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو ہے نا یہ اقوال، ان کے احوال، ان کی جو ہے نا جذبات، ان کی عادات، ان کی فطرات، یہ تمام جو ہے نا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. تو کتنی اہم بات ہوگی. پھر اولیاء کرام کے احوال، اہل یقین کے اقوال، یہ نفس ربانی و جذبہ رحمانی ہے. کیا ہے؟ نفس ربانی و جذبہ رحمانی ہے، جو مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں اور خوابیدہ کو بیدار کرتے ہیں اور غافلوں کو سرگرم عمل کرتے ہیں. یعنی اولیاء اللہ کے باتوں کو، ان کے کہانیوں کو، ان کے قصوں کو، ان کے احوال کو سننے کے بعد جس کا دل مردہ ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہوتا ہے سننے کے بعد. اولیاء کرام کے احوال سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مردہ دل زندہ ہوتا ہے اور خوابیدہ بیدار ہوتا ہے. یعنی جو خواب میں پڑے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بیدار ہوتے ہیں. جو نیند میں ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں اور جو غفلت میں ہیں وہ سرگرم عمل ہوتے ہیں. یعنی جو غافل ہیں، عمل کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کے اندر. کس وجہ سے؟ اولیاء کرام کے احوال، ان کے واقعات سننے کی وجہ سے. اور فرماتے ہیں کہ سالک کے اندر، یہ اولیاء اللہ سالک کے اندر پوشیدہ عشق کو حرکت میں لا کر محبت کا شعلہ اس کے اندر روشن کرتے ہیں. یعنی جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کے واسطے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے واسطے جو بندہ نکلا ہے، سفر کر رہا ہے، جو سالک ہے، راہ سلوک کا مسافر ہے،
اس کے واسطے تو بہت ضروری ہے کہ بار 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 اولیاء کرام کا تذکرہ سنے اور کرے. کیوں؟ یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ اس کے اندر پوشیدہ ایک عشق ہے. انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر عشق پوشیدہ ہوتا ہے. وہ اپنا عشق جو ہے نا کسی نہ کسی کی طرف لگاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں، طبیعت میں عشق رکھ کر بندے کو پیدا کرے. ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی کی چیز کا عشق ہوتا ہے. تو وہ عشق جو ہے نا بندہ دنیا میں آنے کے بعد وہ کسی کی طرف لگاتا ہے. کون جو ہے نا دنیا کو سنوارنے کے لیے لگاتا ہے، کون جو ہے نا مال و دولت کی طرف لگاتا ہے، کون اپنی کھیتی باڑی کی طرف لگاتا ہے، کون اپنے گاڑی گھوڑے کی طرف اپنے عشق کو جو ہے نا اپنی عادات کو، اپنی توجہ کو تمام کی تمام ادھر لگاتا ہے. کوئی عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے. یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی سے عشق ضرور کرتا ہے. دنیا میں جو ہے نا آنے کے بعد اس کے اندر ایک فطرت ہے، بغیر عشق کے کوئی بھی نہیں، بغیر عشق کے ایک بھی بندہ نہیں. اس کے اندر عشق کی چنگاری ہے، مگر اولیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ اس کی عشق کی چنگاری کو بھڑکاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بھڑکاتے ہیں. بھڑکا کر جو ہے نا اس کے اندر ایک محبت کا شعلہ روشن کرتے ہیں. کس کی محبت کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا شعلہ اس کے اندر روشن کرتے ہیں. کہ سمجھاتے ہیں اولیاء اللہ کہ تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ عشق رکھا ہے، وہ عشق کو تو صرف اور صرف دنیا میں صرف مت کر، وہ جو ہے نا خدا کی طرف اسے راغب کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے ہیں. اور فرماتے ہیں ان کے اندر کیفیت بے قراری اور بے چینی کو پیدا کرتے ہیں. وہ عشق کی چنگاری کو بھڑکا کر اس کے اندر ایک بے قراری اور بے چینی پیدا کر کے اسے عالم بے خودی میں سوئے حق گامزن کرتے ہیں. اسے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاتے ہیں. یہ کون ہے؟ اولیاء اللہ ہیں. اس واسطے کہا گیا، ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، شعر ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. کیا؟ صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. کون؟ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ بندوں کے اندر جو عشق پوشیدہ ہے اسے باہر نکال کر، اسے تراش کر جو ہے اللہ سے ملاتے ہیں. اسی طرح حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مخلوقات الہی میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ اولیاء کرام کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، مخلوقات الہی میں انبیاء کرام کے بعد، اس کے نبیوں کے بعد سب سے بلند و بالا افضل مرتبہ کس کا ہے؟ اولیاء کرام کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں، آیت کوٹ فرماتے ہیں کہ یہ 6ویں پارے کی سورہ مائدہ کی آیت کے جو ہے الفاظ ہیں کہ یحبہم و یحبونہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اس واسطے افضل ہیں کیونکہ یہ لوگ یحبہم و یحبونہ، یعنی وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس زمرے میں آتے ہیں. کون ہے؟ اولیاء اللہ. اللہ ان سے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ زمرے میں اولیاء اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا شامل ہے. اس واسطے ساری مخلوق میں انبیاء کرام کے پاس سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ اولیاء اللہ کا ہے. یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ عشق بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنا محبوب بنا رکھا ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں. اس واسطے سب سے اونچا مرتبہ کس کا؟ انبیاء کرام کے بعد. انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اولیاء کرام کا. اولیاء کرام کی جماعت ہر زمانے میں موجود رہی. فرما رہے ہیں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے میں ولی کی ذات نہ ہو، اور ہمیشہ موجودگی رہے گی. اولیاء اللہ کی جماعت ہر زمانے میں موجود رہی ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، کیونکہ دنیا کا قیام ان کے مبارک وجود سے قائم ہے. اولیاء اکرام، یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو دنیا ٹکی، جو دنیا چل رہی، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جو پال رہا ہے دنیا میں، یہ کس کی بدولت پال رہا ہے؟ اولیاء اللہ کے صدقے میں پال رہا ہے. کس کے؟ اولیاء اللہ کے صدقے میں. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے اولیاء اکرام کی جماعت ہر زمانے میں موجود رہی اور ہمیشہ اولیاء اللہ کی جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی. اب دیکھو، بندوں کی ہدایت کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبران بھیجتا رہا. ہر جگہ ایک ایک دو نبی، کہیں ایسا آتے رہے. کئی انبیاء کرام 1,40,000 80,000 کم و بیش اس طرح پیغمبر، انبیاء کرام اور رسول اللہ نظام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، بندوں کو ہدایت پہنچاتے رہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ انبیاء کرام کے وجود سے زمین خالی رہی،
مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر سے اٹھا لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ٹوٹل انبیاء اکرام میں آخری نبی کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے اس میں جو ہے نا آخری عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد کم و بیش 5000 سال تک کہا جاتا ہے زمین پر کوئی نبی نہیں تھا، زمین پر کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ تو وجود انبیاء سے زمین خالی رہی، وجود انبیاء سے زمین خالی رہی، مگر وہ اولیاء اللہ کے وجود سے زمین کبھی خالی نہیں رہی۔ اس زمانے میں بھی ولی اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیا، تو ان کے بعد جو نبی آنا تھا وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ ان کے آنے تک جو یہ گیپ رہا، اس دوران زمین پر کوئی نبی نہیں تھا مگر اولیاء اللہ موجود تھے۔ اس میں سب سے بڑی نشانی جو ہے نا اصحاب کہف کی ہے۔ اصحاب کہف جو قرآن میں سورہ کہف آیا، اور اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے جو اولیاء تھے، 6 یا 7 اولیاء کرام، تو وہ اولیاء کرام لوگوں میں ہدایت کرتے تھے، لوگوں میں ہدایت تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جو ہے نا دعوت دیا کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ سے زمین کبھی بھی خالی نہ رہی اور نہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ اب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مکمل ہونے کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ اب زمین پر نبی ہے کیا؟ نبی نہیں، اور آئے گا بھی نہیں۔ تو ہے کون؟ بندوں کی ہدایت کے واسطے جو موجود ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ کون ہے؟ اولیاء اللہ ہیں۔ اب قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے صدقے میں دنیا چلنے والی، اور جو آخری ولی آئیں گے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، جن کا زمانہ جو ہے نا تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اولیاء اکرام کی جماعت ہر زمانے میں موجود رہی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ دنیا کا قیام انہی کے مبارک وجود سے قائم ہے۔ تو جن کے مبارک وجود سے دنیا قائم ہے، جن کے مبارک وجود سے ہم کھا پی رہے ہیں، ہم پل رہے ہیں، تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اولیاء اکرام کا تذکرہ بار بار سننا، کرنا، ان کی زیارت کو جانا، ہاں، ان کے مہمانوں کو کھلانا پلانا، ان کے درگاہوں پر خرچ کرنا، ان کے آستانوں کو آباد رکھنا، ان کے تعلیمات کو عام کرنا، ان کی دعوت کو، ان کے فکر کو، ان کے نظریے کو عام کرنا، یہ جو ہے نا ہمارا فرض ہے، ہمارا کیا ہے؟ یہ فریضہ ہے۔ اسی طرح داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی زمین کو بے حجت نہیں رکھتا، زمین کو بے حجت نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ دنیا بنانے کا، یہ زمین بنانے کا، یہاں پر اس کی مخلوق بنانے کا، انسان کو پیدا فرمانے کا اس کا ایک مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یہ بغیر وجہ کے نہیں، کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بنایا اور جو ہے نا یہ چل رہا ہے معاملہ۔ اور اس امت کو بغیر ولی کے نہیں رکھتا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جیسا یہ دنیا ایک مقصد کے واسطے بنایا، ایک مقصد کے واسطے بنایا، اور ہر زمانے میں ہر وقت اس کا ایک مقصد رہا ہے، ہر نبی کو بھیجنے میں بھی مقصد رہا، ہر ولی کو بھیجنے میں بھی اس کا ایک مقصد رہا۔ کسی کی شان بلند کر کے اس کا درجہ اونچا کر کے اونچے درجے پر بٹھانا، اس میں بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ کسی کو ذلیل کو رسوا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد رہتا ہے۔ کسی کو جو ہے نا آدم بنایا، کسی کو ابراہیم بنایا، کسی کو یوسف بنایا، کسی کو عیسیٰ بنایا، کسی کو موسیٰ بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ کسی کو جو ہے نا فرعون بنایا، کسی کو نمرود بنایا، کسی کو یزید بنایا، کسی کو قارون بنایا، اس طرح جو ہے نا کسی کو شداد، کسی کو حامان، یہ جو ہے نا جو بنایا، ادھر گرے والے بھی ہے، ادھر اونچی شان والے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، اس کے اندر ایک وجہ ہے، یہ بے حجت نہیں ہے، کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی زمین کو بغیر حکمت کے، بغیر ضروری کے، بے وجہ جو ہے نا کسی چیز کو زمین پر نہیں رکھا۔ اس واسطے اس امت کو بغیر ولی کے نہیں رکھتا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے ایک حدیث کو فرمائی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا، ایک گروہ یعنی ایک گروپ، ایک طبقہ ایسا رہے گا جو نیکی پر قائم رہے گا، جو نیکی پر قائم رہے گا، اور میری امت کے
40 آدمی سنت ابراہیم پر ہمیشہ قائم رہیں گے. میری امت کے 40 آدمی ہمیشہ جو ہے نا سنت ابراہیم پر ہمیشہ قائم رہیں گے، یعنی اسلام پر مکمل اسلام کے دائرے میں ہمیشہ رہیں گے. وہ 40 آدمی جو ہے نا وہ اس وقت کے اولیاء ہوں گے. کیا؟ ہر دور میں قیامت تک آنے والے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سال، ہر زمانے میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر 40 اولیاء کرام ضرور بھی ضرور موجود رہیں گے. ایسا تو اولیاء کرام کی تعداد اب بہت ہے، مگر جیسا جیسا زمانہ قریب آتا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے جیسا جیسا ہم قریب جاتے ہیں تو اولیاء کرام کی جو ہے نا تعداد کم ہوتی، ابدالوں کا نزول کم ہوتا ہے، اوتاد کم ہوتے ہیں، غوث کم ہوتے ہیں، قطب کم ہوتے ہیں. ان کی تعداد سکڑتے 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 لاسٹ کو کہاں تک آ پہنچتی؟ صرف 40 اولیاء کرام باقی رہتے ہیں. تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک اور ان کے آنے کے بعد بھی، ان کے جانے کے بعد بھی جو زمانہ چلے گا تب تک بھی جو ہے نا 40 اولیاء کرام جو ہے ان کے جو ہے نا صحابی ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کے، جو بچے کچے ان کی تعلیمات پر. وہ کب تک رہیں گے؟ قیامت کے آنے تک 40 ضرور بھی ضرور رہیں گے. وہ بھی جب 40 ختم ہوئے تو اس کے بعد قیامت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کب لاتا ہے؟ جب زمین پر ایک بھی ولی نہیں بچنا تب قیامت آتی، تب تک قیامت نہیں آتی. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث پاک بھی ہے کہ زمین پر جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تب تک قیامت نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وہ کون لوگ ہیں اللہ اللہ کہنے والے؟ وہ ہم جیسے نہیں. وہ صرف اللہ اللہ ادھر کہنا، پیچھے جا کر جو ہے نا چوری چکوری کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ایسے اللہ اللہ کہنے والے رہتے ہیں. مگر ان میں حقیقی اللہ کہنے والا اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول بندہ، جس کا اللہ اللہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے، ایسے بندے جب ختم ہوتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ قیامت نازل کرتا. انہیں ان کا اللہ اللہ کہنا وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نہ قبول ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو نیکی پر قائم رہے گا، اور میری امت کے 40 آدمی سنت ابراہیم پر ہمیشہ قائم رہیں گے. پھر حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے انبیاء کرام کے بعد اللہ کے نزدیک اس گروہ کے یعنی اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی گروہ مقبول اور معروف اور بلند و بالا نہیں. انبیاء کرام کے بعد سوائے اولیاء اللہ کے نزدیک انبیاء کرام کے بعد سوائے اولیاء اللہ کے کسی طبقے کو جو ہے نا اونچا درجہ حاصل نہیں، اور کسی گروہ کو اللہ کے نزدیک ان جیسا اعزاز و اکرام اور انعام حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا سوائے انبیاء کرام کے بعد سوائے اولیاء اللہ کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کسی پر جو ہے نا ویسی نازل نہیں کرتا، اور ویسا انعام کسی پر نہیں کرتا جیسا اولیاء پر کرتا ہے. اور فرماتے ہیں اور اس گروہ سے زیادہ نہ کوئی بلند حوصلہ اور عالی ہمت ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا بے نیاز اور کامل ترین. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں انبیاء کرام کے بعد اولیاء اللہ جیسا نہ کوئی طبقہ ہے، نہ کوئی گروہ ہے، نہ کوئی جماعت ہے. ان جیسا نہ کسی کو حوصلہ ہے، نہ ان جیسی کسی کو ہمت ہے، نہ ان جیسا کوئی بے نیاز ہے، نہ ان جیسا کوئی کامل ہے. اولیاء کرام کی شان میں جو ہے نا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں حلم و بردباری میں، برداشت کرنے میں، شجاعت میں، دلیری میں، سخاوت میں، جواں مردی میں، اور تمام کے تمام اخلاق میں اولیاء اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہوتا. اولیاء اللہ جیسا کوئی نہیں ہوتا. بندہ چاہے کتنا بھی نیک بنے، جتنے بھی نمازیں پڑھے، جتنے بھی عبادت کرے، جتنا بھی صدقہ کرے، خیرات کرے، جنگ کرے، جدال کرے، سخاوت کرے، شجاعت دکھائے، ہمت دکھائے، جواں مردی دکھائے، تمہیں اپنے اندر کے جو ہنر دکھاتے سب دکھا لو، مگر جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر ولایت کے درجے تک نہیں پہنچتے تب تک جو ہے نا اولیاء اللہ کی برابری ہو نہیں سکتی. اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ جو انعام کرے ایسا انعام جو ہے نا کسی شخص کے اندر آ ہی نہیں سکتا. یہ فرما رہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور فرماتے ہیں آگے غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے نا ان کی تعلیمات کو ان کے ایک مرید اور خلیفہ سید شاہ الحسن قلندری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرتب فرما کر ایک کتاب بنا سکے. اس کے غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات. اس کتاب کا نام ہے مرأۃ الوحدت. مرأۃ الوحدت. اس کتاب کے اندر آپ جو ہے نا فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ آپ لائے. یہ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. اس آیت کریمہ کو کوٹ کر کے اس کی تفسیر فرماتے ہیں.
اس آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دینے لگا رہا ہے. کیا بول کو؟ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کیا بول رہے ہیں؟ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تم کیا کرنا؟ میری پیروی کرنا، میری مطابقت کرنا. تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مطابقت کو چھوڑ کر، آپ کے طور طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر، آپ جو احکام دیے، حلال و حرام کی تمیز سکھائی، اس کو چھوڑ کر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اگر یہ کسی نے دعویٰ کیا تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور فضول ہے. تو آپ فرماتے ہیں غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ سے ہمیں دو حکم ملے. اس آیت کریمہ سے اہل ایمان پر فرض ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی جائے، ہم پر فرض ہوئی. اب اس میں دو طرح کی اطاعتیں فرض ہوئی. وہ فرماتے ہیں دو طرح کی اطاعتیں کیا ہیں اور وہ کس طرح کی ہیں، اور پہلی اطاعت میں کیا ہے، دوسری اطاعت میں کیا ہے. اس کا تذکرہ جو ہے نا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وقت ختم ہوا، اگلے جمعہ اگر موقع ملا تو آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا آگے کا تذکرہ ہم سنیں گے کہ اولیاء کرام کی. اب اس کے اندر کیا ہے، ولی بنا کیسے جاتا ہے، ولی بنتا کیسے ہے، کس چیز سے ولی بنتا ہے بندہ. تو بننے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں اسے جو مقام مرتبہ حاصل ہوا انبیاء اکرام کے بعد اونچا مقام مرتبہ، تو وہ کیسا ہے، کیا ہے، اور اس کی دیگر تفصیلات جو ہے نا آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم سنیں گے. اب تک ہم نے جو کچھ بھی سنا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسے ماننے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر میں نے کہنے میں، بیان کرنے میں، آیت کی تلاوت میں کچھ بھی غلطی خامی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.